نظام ہے کیپٹل سمجھ میں آتا ہے. اسلام نے اصول دیے, وہ اصول اس کے ساتھ میں پولیٹیکل سسٹم کیا ہوگا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. ڈیموکریٹیکلی الیکٹڈ گورنمنٹ بھی ہو سکتی ہے, جمہوری نظام لوگوں کی چنی ہوئی. ان اصولوں کو اپنائے گی ارتھ ویوستھا کے. اسلام نے اس پر پابندی نہیں لگائی کہ بادشاہ نہیں ہو, لیکن قانون نہیں بنائے گا اور ان اصولوں کو اپنائے گا. وہ جو اکنامک سسٹم ہے وہ یہ ہو, وہ چاہے بادشاہ یہاں پر کہلاتا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. اسلام نے اس کے پاس رول کرنے والے کے پاس پاور کتنی زیادہ ہو کتنی کم ہو, اس پولیٹکس کے بھی پاور کے بھی الگ اصول دیے ہیں. یہ طے نہیں کیا کہ نظام کیسے ہوگا اور خلیفہ جو ہے وہ کیسے چنا جائے گا, یہ طے نہیں کیا. لیکن جو کوئی بھی ہوگا وہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون یہاں پر نافذ کرے گا. کیسے بنے گا, یعنی یہ پولیٹیکل سسٹم کیسے وجود میں آئے, اس پر پابندی نہیں لگائی, اصول دیے. ایسے اکنامک سسٹم کے اصول دیے, پرنسپلز دیے. اس کا کہیں پر کرنسی کا مال کا اسٹیگنیشن نہیں ہو. کسی نے مال کمایا تو اب یہ مال خرچ ہوتا چلا جائے گا, اس میں سے زکوٰۃ نکلتی چلی جائے گی. اگر تم نے رکھ لیا تو اسے منع نہیں کیا کہ, لیکن اگر اس میں سے زکوٰۃ نہیں نکالتے چلے گئے, اب یہ رکھا ہوا تو یہ تو ختم ہو جائے گا کچھ دنوں کے اندر. اسے لانا پڑے گا, باہر لانا پڑے گا کمائی کے لیے. اسلام نے خوبیاں بہت سی لیں, یعنی لی سے مطلب یہ کہ محسوس ہوتی ہیں کہ تو سرمایہ دارانہ باتیں ہیں اس نظام کی. خوبیاں ادھر کی اس میں ہیں, خوبیاں سوشلزم کی اسلام کے اندر ہیں. کہا کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, جو محروم ہیں اور سوال کرنے والے ہیں ان کا حق ہے تمہارے مالوں میں, تمہارا احسان نہیں ہے. یہ ترس کھا کر دینے والا نظام تو داخل ہو گیا ان کے ہاں. کیپٹلزم کے اندر بھی ترس کھاؤ, کچھ ویلفیئر اسکیمز ان کے لیے بناؤ. ان کے پاس بہت کم ہے, ترس کا مسئلہ نہیں, ان کا رائٹ ہے, ان کا حق ہے. تو یہ حق والی بات جو ہے یہ انہوں نے کہی تھی سوشلزم اور کمیونزم نے. تو یہ سوشلزم اور کمیونزم لوگ لاتے ہیں, اقبال کی نظمیں لے آتے ہیں کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو, کاخ امرا کے در و دیوار ہلا دو. کاخ مانے محل, امیروں کے محلوں کے در و دیوار ہلا دو. اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو, کاخ امرا کے در و دیوار ہلا دو. جس کھیت سے دہقاں مانے کسان, جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روٹی, اس کھیت کے ہر گوشہ گندم کو جلا دو. ان کا دیکھیے کمیونسٹ پیش کر, ہمارے اسٹوڈنٹ لائف کے اندر جو کمیونسٹ دوست تھے وہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ اقبال تو پکے اشتراکی کمیونسٹ تھے. یہ دیکھیے یہ اشعار ہے, یہ شعر ہے. یہ نہیں کہا تھا کاخ عمرہ کے در و دیوار جلا دو, انہیں ختم کر دو, ختم کر دو, یہ نہیں ہونے چاہیے, ہلا دو. یہ نظام نہیں رہنا چاہیے سرمایہ دارانہ, یہ کمیونزم نہیں تھا. یہ کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو, یہ نظام نہیں رہنا چاہیے لوگوں کے اوپر ظلم کرنے والا. اس لیے کہ وہ جو ضرورت مند ہے, جو کسان ہے, اس کو گیہوں کا دانہ اس کو نہیں مل رہا ہے, تو پھر یہ ختم ہو جانا چاہیے. یہ کمیونزم کی یہ یہاں لوگوں کو جھلکیاں, بہت سے کمیونسٹ دنیا کی بعض کمیونسٹ اسٹیٹ بھی اسلام کے بہت سے اصولوں کو پیش کرتی ہیں کہ دیکھیے یہ بالکل ہم سے ملتا جلتا ہے. تو یہ کہا کہ ان کا حق ہوگا, ان کا رائٹ ہوگا اس کے اندر. اس کے بعد مورل ویلیوز تھی, انڈیویجول لبرٹی دی, فری اکانومی دی کہ مارکیٹ خود اپنے آپ کو بیلنس کرے گا. اسٹیٹ طے نہیں کرے گی کہ یہ فلاں چیز کا بھاؤ نہ بڑھے, لیکن ساتھ میں یہ طے کر دیا کہ جتنی ایسنشیل کموڈیٹیز ہیں وہ مال اس کی کمائی کے لیے, ریٹ بڑھنے کے لیے ان کو اسٹاک نہیں کیا جائے گا. ایسنشیل کموڈیٹیز کو مہنگا رکھ سکتے ہیں, اسے گیہوں نہیں رکھ سکتے. اس لیے رکھا جائے کہ سرپلس سے آگے لوگوں کے کام آئے گا, یہ تو دوسری بات ہے, لیکن اس لیے رکھا جائے کہ میرے پاس ہے میں بیچوں گا, جب مارکیٹ کے اندر منڈی میں بھاؤ بڑھ جائے گا, اسے بین کر دیا. ایسنشیل کمیونٹیز کا اسٹاک پروفٹ کمانے کے لیے ذخیرہ اندوزی نہیں ہوگی. پیسے رکھ سکتے ہیں, اس میں سے زکوٰۃ دیتے چلے جائیں گے. پھر اسٹیگنیشن نہیں ہوگا, اس کے لیے رولز بنائے. مرد سونا نہیں پہنیں گے. سونا گولڈ کو کرنسی کی بنیاد قرار دیا, آج تک ہے موجود دنیا میں, ہمیشہ رہی. گولڈ کو کرنسی کی بنیاد قرار دیا. تو کرنسی جو ہے وہ عورتوں کے مزاج کا خیال رکھا, زیور پہن سکتی ہیں, ان کے مزاج کے اندر ہے.
یہ آپ ہی کیا نہیں، ساری دنیا کے اندر ہے. تھوڑا سا جو ذرا سا بننے سنورنے کا رجحان اور تھوڑا سا جو کہیں ہوتا ہے، کچھ لڑکوں مردوں میں بھی ہوتا ہے، لیکن جو عورتوں کے اندر ہے یہ نیچر ہے کہ بیوٹی پارلر جو ہیں وہ لیڈیز کے لیے ہوتے ہیں، چاہے تھوڑے بہت اپنے آپ کو بننے سنورنے کے لیے تھوڑے سے کے لیے کبھی کبھار کوئی جینٹس بھی چلے جائیں، لیکن بیسیکلی وہ ہر جگہ پر ہر نظام کے اندر جو ہے وہ لیڈیز کے لیے ہیں. ان کی فطرت کا لحاظ رکھا، اس لیے کہ فطرت اسی کی بنائی ہوئی ہے. انہیں پہننے کا اختیار دے دیا جتنا وہ پہنتی ہیں، لیکن سونا اکٹھا نہیں کیا جائے گا. مرد تو پہنیں گے بھی نہیں، گھر میں برتن بھی نہیں بنیں گے ان کے، اس لیے اس سے اسٹیگنیشن ہوگا. پیسہ کمانے کو منع نہیں کیا، کمائیں. اپنی ضرورت کی اچھی چیزیں خریدنے کو منع نہیں کیا. یہ کیپٹلسٹ سوشلزم یہاں ختم ہو رہا ہے. یہ اس کی انڈیویجول لبرٹی ہے کہ آپ، بلکہ کہا اچھی طریقے سے رہنا، زینت اختیار کرنا بالکل حرام نہیں ہے، ذرا سی بھی اس میں ممانعت نہیں ہے، لیکن کرنسی کا اسٹیگنیشن نہیں ہوگا، جامد نہیں ہوگی. یہ مارکیٹ میں نکلے گی اور سرکولیشن میں آئے گی. نہیں ہے تو پھر ہر سال زکات دے دے کے ختم ہو جائے گی، اس میں سے نکلتا چلا جائے گا اور بالکل ختم ہو جائے گی. اس لیے یہاں سے نکالو. اگر مال کو روک لیا ہے تو مال کے اوپر زکات دو گے، کیپٹل کے اوپر، اور اگر اسے انویسٹ کر دیا تو انکم پر دو گے. بڑا فرق ہو جاتا ہے. بڑے ریولوشنری اصول ہیں کہ زمین آپ نے خرید کر ڈال دی، اس کی ویلیویشن بڑھے گی تو زمین کی قیمت کے اوپر، کہ زمین آپ کی جو ہے وہ 1 کروڑ روپے کی ہے تو اس کے اوپر زکات لگے گی 1 کروڑ روپے پہ ہر سال. یہ جو آپ نے ڈال رکھی ہے لے کر کے، اس کی ویلیویشن بڑھ رہی ہے، اس کو آپ نے استعمال کرنا شروع کر دیا. کھیتی، اب کھیتی پر زکات ہوگی، اسے 1 کروڑ روپے پر نہیں ہوگی. استعمال میں لائیے، پروڈکشن ہوگا، لوگوں کے کام آئے گا، لیبر استعمال ہوگی، لوگوں کو پیسے میں لیں گے، کرنسی مارکیٹ میں آنا چاہیے. اس کو آپ نے استعمال کیا، کوئی پروڈکشن کے لیے فیکٹری لگائی، اس کی انکم پر ہوگی جو زکات ہوگی. اب اس کی قیمت پر نہیں ہوگی. استعمال کیجئے، لے کر آئیے، وہاں الگ لے کر مت ڈالیے. ایسے ہی پیسے چاہے وہ زمین کی شکل میں ہو، چاہے وہ سونے کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی اور ایسے کیپٹل کی شکل میں ہو جس کے پیسے بڑھ جائیں گے، اور چاہے وہ پیور مال ہو یا روپیہ ہو، جمع نہیں کر سکتے. کریں گے تو اس میں سے نکالتے رہو. اسے استعمال کرو گے تو انکم کے اوپر زکات لی جائے گی. بڑا ایک ریولوشنری، بڑا انقلابی نظام تھا. پھر بات یہیں تک نہیں رکی، وہاں مورل ویلیوز تھیں. ہم نے دے دیا، کمپلسری تھا، ہم فری ہو گئے؟ نہیں، فری نہیں ہو گئے. اگر پڑوسی کے یہاں چولہا نہیں جلا اور تم نے پیٹ بھر کر کھا لیا تو ایمان جاتا رہا، چاہے تمہیں پتہ نہ چلے کہ چولہا اس کے یہاں نہیں جلا تھا. یہ پتہ چلانا بھی تمہارا کام تھا، وہ آ کے ہاتھ نہ پھیلائے کہ اس کے یہاں چولہا، اس کے حالات ایسے ہیں کہ اس کے یہاں چولہا نہیں جل رہا. یہ معلوم ہونا بھی تمہارا کام تھا. اگر اس کے پڑوسی کے گھر، یہ پڑوسی کے بارے میں کہا، اگر ہر شخص اپنے پڑوسی کا خیال رکھے، ہر آدمی کا دنیا کے اندر کوئی پڑوسی تو ہے، تو ہر ایک اپنے پڑوسی کا یہ خیال رکھے، تب صرف اتنی سی بات کے اوپر دنیا میں کوئی بھوکا کم از کم نہیں رہ سکتا. غریب چاہے رہے لیکن بھوکا نہیں رہ سکتا دنیا میں ایک بھی. یہ ایمان جاتا رہے گا. یہ ایک رف ایک لمٹ ہے پڑوس کی 40 گھروں تک. اتنے حصے کا ہمیں یہ خیال ہے کوئی بھوکا نہیں رہ رہا، تو دنیا میں پھر کوئی بھوکا نہیں رہ سکتا. کم سے کم جہاں ایمان والے ہوں، اور اس کے اندر اس پڑوسی کے اندر تو پھر کوئی یہ قید نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ضرورت مندوں کو دیا جائے گا. تو اس کے بعد پھر یہ مورلٹیز ہیں. یہ لازمی نہیں ہے کہ تم سے کوئی مانگنے والا ہے اسے دینا، زکات دے چکے، لازم نہیں ہے. ان کے پڑوسی خیال رکھیں گے، ان کو جاننے والے خیال رکھیں گے، ان کے اقربا خیال رکھیں گے. آپ کے اوپر ضروری فرض قرار نہیں دیا. نہ معلوم کتنے آتے ہیں، ہم جانتے نہیں انہیں، دھوکہ دے کر لے جاتے ہیں. اس لیے آپ پر لازم قرار نہیں دیا کہ آپ اسے ضرور دیجیے گا. سوال کرنے آیا ہے، اسلام نے نہیں کہا. اسلام نے کہا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جھڑکنا مت. تم سمجھ رہے ہو دھوکے باز ہے، تمہیں معلوم ہے کہ نشہ کرتا ہے، ساری دنیا جانتی ہے نشہ کرتا ہے، تب بھی مت جھڑکنا. جس وقت تم نے جھڑک دیا اس وقت ممکن ہے سچ مچ ضرورت مند ہو. ویسے تو کرتا ہے نشہ، جب تم نے جھڑکا تھا اس وقت سچ مچ ضرورت مند تھا. اسے منع یہ نہیں کہا کہ منع نہ کرنا، جو حق ہے وہ تو اپنے مال میں سے نکال دو. بھوکا تو کوئی نہ بچے تمہارے پڑوس کے اندر، لیکن جو سوال کرنے آئے اسے جھڑکنا مت. جھڑکنا بھی اس کے اندر ایمانیات کے اوپر بات آئے گی کہ انسان کو جھڑک دیا اگر وہ کچھ سوال کرنے کے لیے آیا تھا، کچھ مانگنے کے لیے آیا تھا. یہ بڑے ریولوشنری جو کچھ اصول دیے ان میں سے ایک ہے، کہا پوچھا کہ یسألونک ماذا ينفقون،
تم سے یہ سوال کرتے ہیں خرچ کیا کریں. اب دیکھیے زکوٰۃ کی بات تو ہو چکی کہ کتنا کرو کن لوگوں کو دینا، یہ اصول بنائے، یہاں تفصیل میں نہیں لایا. اس کے بعد پھر رکھا سوال کہ لوگ تم سے سوال کریں گے ماذا ينفقون، کیا خرچ کریں. ایک لفظ ہے بس خالی جواب میں، قل العفو. العفو جو تمہاری ضرورت سے زیادہ، ضرورت سے زیادہ رکھو ہی مت اپنے پاس. ضرورت تو ہر آدمی کہہ دے گا میری تو بہت بے پناہ ضرورت ہے. ضرورت کی لمٹ کیا ہے؟ جو کچھ میں نے غور کیا ہے قرآن اور احادیث کی روشنی میں اسے بتا رہا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے. مختلف انداز میں لوگوں نے اس کے اوپر غور کیا ہے. کم از کم 1 سال تک جو چیز آپ کے بالکل استعمال میں نہیں آئے وہ ضرورت سے زیادہ ہے. رکھی ہوئی سال بھر تک بالکل استعمال نہیں ہوتا، وہ ضرورت سے زیادہ ہے. کہا کہ یہ خرچ کر دو، لیکن اس کے اوپر اللہ سے اجر کی توقع مت رکھنا. اب یہ نئے جوتے آ گئے میرے پاس، وہ پھٹے ہوئے جوتے تھے. پھٹے نہیں تھے تو تھوڑے سے ذرا سا پرانے ہو گئے تھے، کچھ مسک گئے تھے. اب نئے آ گئے تو میری ضرورت سے وہ زیادہ ہو گئے. دل نہیں چاہتا کہ اسے بھی پہنوں. اگر پہن رہا ہوں اسے بھی کہ 2 طرح، تو اللہ نے کہا تمہاری ضرورت ہے، زینت اختیار کرتے ہو 3 طرح کے پہنو. 3 موقعوں پہ استعمال کر رہے ہیں لگاتار. اب اس پہ دل ہی نہیں چاہتا، یہ بہت پرانے ہو گئے، چھونے کا بھی دل نہیں چاہتا. اب تو یہی نئے پہن کے جائیں گے ہمیشہ، تو اسے پڑا مت رہنے دو، یہ فوراً نکالو گھر سے، یہ ضرورت سے زیادہ ہے لیکن اس پہ اجر نہیں ملے گا. یہ تمہارے یہاں پڑے ہیں، یہ وبال ہے، اس کے رہنے سے گناہ ملے گا. یہ تو لازماً ان کو جانا ہے جو تمہارے یہاں تمہاری ضرورت سے ایکسٹرا ہو گئے تھے، استعمال نہیں کرتے. اتنے کپڑے الماری کے اندر ٹنگے ہوئے ہیں کہ کچھ ایسے ان میں سے دل سے اتر گئے، کبھی نہیں پہنتے تو انہیں نکالو. یہ تمہارے گھر کے اندر نہیں پڑے ہونے چاہیے، یہ ضرورت سے زیادہ ہے. میں 8 طرح کے پہن رہا ہوں بدل کر. منع نہیں کیا کہ زینت اختیار کرو. یہ انسان کی انٹلیکچوئل آزادی کو ختم نہیں کیا، اس کے مزاج کو ختم نہیں کیا، اس چیز کو ختم کیا کہ ایکسپلائٹیشن نہیں ہو، اور پھر اس کے علاوہ ایسے بھی نہیں ہو کہ تمہاری ضرورت سے زیادہ پڑا رہے اور لوگ اس کے بھی ضرورت مند ہیں. اس پر اللہ سے اجر کی توقع مت رکھنا. کہا اس اللہ کے آخرت میں بڑا اجر ملے گا، اس پر نہیں ملے گا. یہ تو دینا تھا، تمہیں نکالنا ہی تھا. اجر کس پر ملے گا؟ زکوٰۃ کے علاوہ جو کچھ خرچ کر رہے ہو. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جو تمہیں پسند ہے، جو محبوب رکھتے ہو، جب وہ خرچ کرو گے تو اجر ملے گا. یہ تو پسند نہیں تھا، اس کو نکالنا لازم تھا. جو خود تمہیں اپنے لیے پسند ہے، جو محبوب رکھتے ہو، اس کے اوپر اجر ملے گا اگر وہ خرچ کرو گے. یہ مورالٹیز کو اپنی پیک پر پہنچایا کہ اگر کچھ ٹکڑے ڈال دیے تو احسان جتانے کا سوال نہیں. کہا ان کا حق ہے. اس کے بعد اگر کچھ دیا، اگر ایکسٹرا تھا تو دو، یہ دینا ہی ہے تمہیں. جو تمہیں بہت پسند ہے وہ دے رہے ہو تو تمہیں اجر بھی ملے گا. یہ تم نے دوسروں کا ایسا خیال رکھا کہ یہ سب بھائی ہیں میرے. اس میں اصول اور بہت سے ہیں، میں یہ سب اصول دیے ہیں اسلام نے، جس میں یہ مورل ویلیوز بھی ہیں. ان کا ایکسپلائٹیشن ختم ہونا یہ ہے. یہ بیچ میں جو کلاس پنڈت اور پوپ بنی تھی، اور لوگوں کی ہر ایک کی انٹلیکچوئل نیڈز کا بھی خیال رکھا گیا، فائنینشیل نیڈز کا بھی خیال رکھا گیا. 1 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے، تقریباً 1.5 ہو گیا. اور ظاہر ہے کہ اصول بھی میں سارے نہیں رکھ سکا سمجھا کر. ان کا امپلیمنٹیشن کیسے ہو، اسٹیٹ کر سکتی ہے، اسلامی اسٹیٹ ہی کر سکتی ہے امپلیمنٹیشن. اسلامی اسٹیٹ دنیا میں اصلاً تو ایک ہی بار قائم ہوئی، تھوڑے سے دنوں کے لیے. یہ نظام بھی کہا جا سکتا ہے کہ فیل ہو گیا. کمیونزم اچھا لگا لیکن فیل ہو گیا. اسلام آئیڈیلی تو پھر اس کی تو کمیونزم کی تو تھیوریٹیکلی بہت خامیاں ہیں. اسلام میں تھیوریٹیکلی کوئی کمی نہیں، آئیڈیل نظام. یہ کیوں فیل ہو گیا؟ یہ قائم ہوا تھا جب دنیا میں کہیں اسلام نہیں تھا. یہ پھر قائم ہوگا جب دنیا میں اسلام بالکل ختم ہو جائے گا. یہ پھر قائم ہوگا. یہ وہ پریشرز خود اسلام کو لے آئیں گے، دنیا کے اس جگہ پر لے آئیں گے کہ اب اسی کو لینا پڑے گا. وہ پریشرز جو وقتی طور پر کہیں کمیونزم کو لے کر آئے، اور وہ پریشرز
دنیا کے اندر جو مختلف اور نظاموں کو لے کر کہیں الگ الگ چھوٹے چھوٹے سے دنوں کے لیے کچھ وقفے کے لیے آئے، جو زیادہ پائیدار نظام ہے وہ تھوڑا زیادہ دنوں کے بعد قائم ہوگا، لیکن دنیا سارے نظاموں سے پہلے بیدار ہو جائے گی، تب قائم ہوگا اور ہوگا جب سب سے بیدار ہو جائے گی، اس لیے کہ کسی طرح کا کوئی فلاں نکل کر نہیں آئے گا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا قابل عمل نہیں ہے، تھیوریٹیکلی کوئی فلاں نکالا ہی نہیں جا سکتا اس کے اندر، جب نکالا ہی نہیں جا سکتا تو اس طرف آئے گی دنیا اور اسے لینا ہی ہوگا، آئے گا نظام۔ سوال کے جوابات اور بھی ہیں، بعض میں نے دیے ہیں کہ کیسے آئے گا۔